14ویں تراویح کی چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 17ویں پارے کی مکمل تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے سورۃ الانبیاء کی اور اس کے بعد سورۃ الحج کی مکمل تلاوت کی گئی۔ سورۃ الانبیاء میں اس حقیقت کی فریاد دہانی کرائی گئی کہ محاسبہ کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو تازہ یاد دہانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے نہیں کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جن کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، بس جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے کہا اب کہاں بھاگتے ہو، ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ وہ یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خس و خاشاک اور راکھ بنا کر رکھ دیا۔ انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جلدی مچا رہا ہے۔ آخر عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کفر کرنے والے جان سکتے اس وقت جب یہ دوزخ کے عذاب کو نہ اپنے چہروں سے دفع کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ کہیں سے مدد حاصل کر سکیں گے، بلکہ وہ گھڑی ان پر اچانک آ دھمکے گی اور ان کو مبہوت کر دے گی۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی، روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی۔ ان کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے لرزہ رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، تو کیا تم اس کے منکر بنے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں ہم نے انہیں وہ ہدایت و معرفت عطا فرمائی جو ان کے شایان شان تھی، اور وہ یوں ہی نہیں بخش دی تھی بلکہ نہایت کڑے امتحانوں سے گزار کر بخشی تھی، جن کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کیا تھا۔ اس طرح بتانا یہ مقصود ہے کہ تم لوگ اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی سنت پر چلنے کی بھی نہیں رکھتے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعویدار ہو اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبے کا حقدار سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس نوازش کی کوئی گنجائش نہیں، وہ جس کو بھی اپنی معرفت اور حکمت عطا فرماتا ہے اس کا ظرف اور حوصلہ دیکھ کر عطا فرماتا ہے۔ پھر ان کی جوانی کا حال بیان کیا کہ اگرچہ وہ ایک بت پرست قوم اور مشرک اور بت بنانے والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی سے دنیا آج تک منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیاں کیا ہے جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ اس کم عمری میں اور ایسے ماحول میں وہی یہ نعرہ لگا سکتا ہے جسے اللہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ اس سوال کا انہیں بھی وہی جواب ملا جو ہمیشہ سے گمراہ لوگ دیتے آئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے پوری بے خوفی سے کہا تم اور تمہارے باپ دادا جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا تھے سب کھلی گمراہی میں رہے، اور تم بھی ہو۔ کوئی گمراہی اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جاتی کہ وہ باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے موقع پا کر سب چھوٹے بتوں کو پاش کر دیا، چور چور کر دیا اور بڑے کو رہنے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کر کے شک کر کے انہوں نے باس پرس کی پوچھ تاچھ کی تو آپ نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان بتوں سے پوچھو کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پوری قوم کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ بول نہیں سکتے، تو آپ نے کہا پھر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ایسے بے بس بتوں کو تم پوچھتے ہو؟ بجائے اپنی غلطی ماننے کے قوم نے کھسیا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ تعصب میں لوگوں کی عقلیں اسی طرح ماری جاتی ہے، مگر اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ایک ہی دوا سے کتنے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی دوا سے جسے مرنا لکھا ہوتا ہے اسی کی طبیعت الٹی خراب ہو جاتی ہے۔
اس پر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھولیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی اور چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ ٹھکانے دیے۔ پھر صفاتی ترتیب کے ساتھ انبیاء کرام کا ذکر کیا جو صبر اور شکر کے امتحانوں سے گزرے اور ان میں 100% کامیاب رہے۔ چنانچہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کی طرح ہی ایک شکر گزار بننا چاہیے اور اقتدار پا کر بھی اللہ کے حکم کے مطابق معاملات چلانے چاہیے۔ پھر حضرت ایوب، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوم صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہمت افزائی کی کہ جس طرح اللہ کے ان نیک بندوں نے صبر اختیار کیا اور اللہ نے صبر کے بدلے میں اپنی رحمتوں سے نوازا، اسی طرح تم بھی مصائب کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرو اور اللہ تمہیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ گویا اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے، کاش وہ اسے سمجھیں۔ اسی طرح حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا جن کے لیے اللہ نے انتہائی تاریک اور مایوس کن حالات میں اپنے قدرت و حکمت کے نہایت حیرت انگیز کرشمے نمودار کیے تاکہ یقین آ جائے کہ حالات و اسباب سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اسے راضی کرنے کی فکر کرو۔ فرمایا جو شخص ایمان والا ہو اور عمل صالح کرے تو اس کی ناقدری نہ ہوگی، ہمارے ریکارڈ میں سب محفوظ ہے۔ جب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو دوبارہ اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں، وہاں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، ہمیشہ ہمیشہ من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ یعنی فرشتے بڑھ کر ان کو ہاتھ لیں گے کہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ وہی دن ہے جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے چادر لپیٹ دی جاتی ہے، اور جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ویسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ پکا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ زبور میں نصیحت کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث بنیں گے۔ یہ عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی خبر ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورت کے خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو اطمینان دلایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، جو اختلاف کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ حج ہیں، یہ مکی دور کی آخری سورہ ہے، جبکہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ ہجرت شروع کر دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس میں قریش کو خدا کے غضب سے ڈراتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے مقصد کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ اس گھر کے متولی ہونے کے اصل حقدار مشرکین نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح قریش کو خدا کا غدار اور غاصب قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کی جگہ ان کو اپنی امانت کا امین بنائے گا۔ یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل نیز سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشا ہے، خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں۔ مراد یہ کہ قربانی کے گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور محتاج فقیر کے علاوہ دوست، ہمسائے، رشتہ دار سب کو کھلانا جائز ہے۔
یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ قربانی کا گوشت خود کھانا معیوب سمجھتے تھے۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں، حج میں قربانی کے بعد احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائے دھوئیں، اگر نظر مانی ہو تو نظر پوری کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانوروں کی مختلف حالتیں تھیں، انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اہل عرب ان سے خدمت لینا، ذبح کرنا، فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے تمام مویشی حلال کیے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اور پرندوں نے اچک لیا یا ہوا نے ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا جہاں اس کے چتھرے اڑ جائیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ تمہارا خدا تو بس کام جاتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کرے۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے یہاں قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکاروں کو بشارت دے دو۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین بتوں کے نام پر جانور ذبح کر کے اس کا خون اور گوشت بتوں پر چڑھاتے تھے، اور اللہ کے نام کی قربانی کا خون گوشت کعبے کے پاس لا کر رکھتے اور خون دیواروں پر ملتے۔ وہ سمجھتے کہ قربانی کا حصہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خون اور گوشت نہیں بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا جذبہ قربانی پہنچتا ہے۔ سورہ ختم کرتے ہوئے قریش کے مشرکانہ عقائد کے خلاف زبردست استدلال پیش کیا جو ہر زمانے میں قابل غور ہے۔ فرمایا، جن کو اللہ کے سوا کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی اگر کچھ چھین لے تو اس کو بچا بھی نہیں سکتے۔ جن سے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہے ہیں دونوں ہی کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر ہی نہیں پہچانی۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ قوی اور غالب ہے۔ اے ایمان لانے والو، رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن کر مدینہ میں اکٹھا کیا ہے اور دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم یعنی اطاعت گزار رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تمہارے لیے اللہ کے دین کے گواہ بنے اور تم دوسروں کے لیے گواہ بنو۔ پس نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مددگار۔ کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ 14ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔